نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب میں وہ حدیثیں آ رہی ہیں کئی ہفتوں سے، جن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے راستے بہت سارے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آسان بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، اور بعض تو بہت ہی آسان ہیں۔ جن راستوں پر عمل کر لے گا آدمی کامیابی حاصل کرتا جائے گا۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے، اور یہ سب حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کر رہے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کے شعبے 70 سے کچھ اوپر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 60 سے کچھ اوپر ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ 60 سے کچھ اوپر بھی ہیں، 70 سے اوپر بھی ہیں۔ حاصل یہ کہ 70 سے اوپر ہیں، 70 سے کچھ زیادہ ہیں۔ ان میں سب سے افضل شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی نیکی معتبر نہیں، قبول نہیں، ایمان ہی نہیں اس کے بغیر۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور کم سے کم درجے کا جو شعبہ ہے ایمان کا، وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دے۔ لوگوں کے گزرگاہ جو ہو، وہاں کوئی تکلیف کی چیز پڑی ہو، وہ ہٹا دے۔ کانٹا پڑا ہے، لکڑی پڑی ہے، کوئی پتھر کسی نے پھینک دیا ہے، چھلکا پھینک دیا ہے۔ لوگ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ پھل کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، کیلے کا چھلکا پھینک دے تو اس میں آدمی پاؤں کا پھسل بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر کوئی بھی تکلیف ایسی جو راستے میں ہو اس کو ہٹا دیا جائے۔ انہی راستے کی تکلیفوں میں سے ٹریفک کے قوانین کی پابندی بھی ہے۔ جو قوانین کی پابندی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو راستے میں تکلیف پیش آتی ہے، یہ بھی راستے ہی کی تکلیف کی باتیں ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں انجمن ہلال احمر ریڈ کراس والوں کی طرف سے میرے پاس پیغام آیا، انہوں نے باقاعدہ مجھ سے فون پر بات کی، یا شاید خود بھی آئے تھے، کہ ہمیں یہ پریشانی پیش آ رہی ہے کہ ہم ایمبولینس میں مریضوں کو لے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایمبولینس میں جو مریض جاتا ہے اس کی تو جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے تیمارداروں کی جانوں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا قانون بھی یہ ہے کہ اس کے لیے راستہ چھوڑا جائے۔ چوراہے پر بھی قوانین کی پابندیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایمبولینس آئے تو اس کو سارے ٹریفک روک کر اس کو راستہ دیا جائے۔ اس کو خاص قسم کا الارم بھی دیا گیا ہے کہ وہ بجاتا ہوا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کی آواز ہی دوسرے گاڑیوں سے مختلف ہوتی ہے، ہارن ہوتے ہیں اس کے، کہ راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اور بہت سارے لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور چھوڑنا بھی چاہیے، لیکن شکایت آئی باری کے بعد لوگ نہیں چھوڑتے، پرواہ نہیں کرتے۔ بڑی خوفناک بات ہے، بڑی دردناک بات ہے۔ تصور کریں آپ خود ہوتے اس وقت، خدا نخواستہ، یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہوتا، آپ اس مریض کو لے جانا چاہ رہے ہیں، جب اس کی جان پر بنی ہوئی ہے،
ایک ایک منٹ اس پر بھاری ہے اور اس کا راستہ روک دیا جائے، کیسی دل سے بددعائیں نکلیں گی۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق، چھوٹی سی تکلیفات کی چیز کو بھی ہٹا دو، کوئی بڑی چیز تکلیف کی ہے وہ بھی ہٹا دو۔ انہی میں سے ایک بات یہ کہ ٹریفک کے قوانین جو ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تکلیف نہ پہنچے۔ ٹیک اوور کہیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کریں گے تو کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ چوراہے پر گاڑی اگر نہیں روکیں گے، آپ اشارے کا انتظار نہیں کریں گے، سوچ اشارے کا، تو کسی نہ کسی کو تکلیف ضرور پیش آ جائے گی۔ کار پارکنگ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کار پارکنگ کر لیجیے۔ نو پارکنگ لکھا ہوتا ہے، وہاں گاڑی کھڑی کرنا ہوتا، یہ بھی اماطۃ الاذی عن الطریق کے خلاف ہے۔ ایمان کے ان شعبوں کے متعلق یہ سب باتیں بھی ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلم ہو یا غیر مسلم، حتیٰ کہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آگے حدیثیں آئیں گی اس سلسلے میں بھی۔ ایمان کے شعبے جو بیان کیے گئے یہ عام عبادتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کو شعبۃ من ایمان نہیں کہا جاتا، ہر نیک کام کو شعبۃ من ایمان نہیں کہا جاتا۔ جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان کو شعبۃ من ایمان کہا جاتا ہے، اور وہ 70 سے کچھ اوپر۔ اماطۃ الاذی عن الطریق بھی اسی میں سے ایک ہے، راستے میں سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا۔ آگے ایک حدیث ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب۔ اس دوران کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا راستے پر، اس کو پیاس لگی، شدید سخت پیاس لگی، اب پریشان ہوا، پانی تلاش کرتا تھا۔ فوجد بئرا، تو ایک کنواں دیکھا کہ کنواں موجود ہے، مگر وہاں کوئی ڈول وغیرہ نہیں تھا پانی نکالنے کے لیے۔ کنویں سے پانی کیسے نکالے؟ فنزل فیہا، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ جان بچانی تھی پیاس کی وجہ سے، تو کنویں کے اندر نیچے اترا۔ بعض کنویں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈھلان بنی ہوتی ہے، وہاں تک پانی تک آدمی پہنچ جاتا ہے، یا ایسے ڈھلان زیادہ نہیں ہے مگر وہاں کچھ ایسے چیزیں بندی ہوتی ہیں کہ سہارے سے اس کے نیچے تک پہنچ گیا اور پانی پی لیا۔ فشرب، ثم خرج، باہر نکلا۔ فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، وہاں تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک کتا ہے جو اپنی زبان لٹکائے ہوئے ہے، باہر لٹکا رکھی اس نے زبان، اور وہ گیلی جو مٹی تھی، کچھ لوگ جو وہاں پانی پی کر گئے ہوں گے ان کا پانی کبھی پڑا ہوگا مٹی پر، تو اس میں تھوڑا بہت نمی تھی، تو اس کی زبان سے چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے۔ تو اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اس کو بھی پیاس کی شدت وہی ہے جو مجھے تھی تھوڑی دیر پہلے، جیسے سخت پیاس مجھے لگی ہوئی تھی، یہ بھی ایسی سخت پیاس میں مبتلا ہے، اسی حالت کو پہنچا ہوا ہے یہ بھی جو اس حالت پر میں پہنچا ہوا تھا۔ تو یہ شخص خود پھر دوبارہ کنویں میں اترا، اور اپنے پاؤں میں جو چمڑے کے موزے پہن رکھے تھے اس نے، وہ نکال کر اس میں پانی بھرا،
اب پانی بھر کر ہاتھ میں لے نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہاتھ سے چڑھنا، ہاتھ کے سہارے سے تو چڑھنا تھا اس کو، تو اس خف کو اپنے منہ سے سنبھالا. فملا خفہ ماء ثم امسکہ بفیہ، پانی سے بھر کے اس خف کو، اس موزے کو، چمڑے کے پانی سے بھرے ہوئے موزے کو اپنے منہ سے پکڑا، دانتوں سے پکڑا، یہاں تک کہ اوپر چڑھ گیا اور کتے کو پانی پلا دیا. تو اللہ تعالی نے اس کو جزائے خیر عطا فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ فقال فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر زندہ کیا ہوتا ہے جگر، ہر زندہ جگر میں، ہر زندہ جگر والے کے بارے میں ثواب ملتا ہے. مطلب یہ کہ جاندار، کوئی بھی جاندار ہو، اس کے ساتھ آپ نیکی کریں گے تو اس کا بھی ثواب ہے. کبھی دن رتبہ، زندہ جگر، مطلب یہ کہ زندہ جگر والا، زندہ کے جگر والے سے مراد ہے جاندار. تو ہر جاندار کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرتا ہے آدمی تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ہے. جو حدیث میں آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن سب نے، محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ جو حکم مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا ہے وہی حکم کافر کو نہ حق تکلیف پہنچانے کا ہے. اور کسی کافر کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آپ تو اس کا بھی، جب جانور کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو کافر جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کا بھی یہ معاملہ ہوگا کہ ثواب ملے گا. اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے، اور مسلم کی بھی روایت ہے، وہ بخاری اور مسلم میں، اسی میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے. اس میں یہ ہے کہ بینما کلب یطیف برقیۃ، ایک کتا گھوم رہا تھا ایک کنویں کے پاس، کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کو مار ڈالے گی، شدید پیاس لگی ہوئی تھی اس کو، بے چین تھا. اس کو اس حالت میں ایک فاحشہ عورت نے دیکھا، فاحشہ پیشہ ور عورت تھی. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے فاحشہ عورتوں میں سے ایک تھی. اس نے کتے کو اس حالت میں دیکھا کہ قریب تھا کہ پیاس اس کو مار ڈالے گی، وہ اس حالت میں اس آثار سے دیکھا مٹی کو چاٹ رہا تھا. تو اس نے اپنا خف نکالا، وہی چمڑے کا موزہ، اور اس کے لیے پانی بھرا اس میں کنویں میں سے، فسقت ہو، اور اس کو پانی پلایا. یہ واقعہ غالباً یہ کہ خود اترنے کا نہیں تھا، بلکہ اس نے کسی ڈوری وغیرہ میں اس کو باندھ کے کنویں میں ڈالا اور اسے پانی بھر کے نکالا اور اس کو پانی پلایا. فغفر لها به، تو اس فاحشہ عورت کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنے کا ثواب یہ ملا کہ اس کی مغفرت فرما دی گئی. ہمارے بزرگان دیوبند جن کے ہم نام لیوا ہیں، اسی سے ملتا جلتا کچھ ملتا جلتا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاذ تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید میاں اصغر حسین صاحب میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے. اور ہمارے دادا مولانا محمد یاسین صاحب کے شاگرد رشید تھے، ہمارے دادا کے شاگرد تھے اور ہمارے والد صاحب کے استاد. ہمیں یاد ہے ہمیں بچپن میں لے جایا کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ہاں جانے کا تو ہمیں شوق اس وجہ سے لگتا تھا
کہ وہ بچوں کو مٹھائی دیتے تھے، طاق میں رکھی رہتی تھی مٹھائی، تو ہم والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے کہ مٹھائی ملے گی۔ یہ بھی اسی واسطے ہوتا تھا کہ بچے مانوس ہو جائیں شروع ہی سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو عام طور سے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے نہ حکیم کے پاس، انہی کے پاس لے جاتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے ایک مرتبہ میں بچہ تھا، سخت نزلہ کھانسی تھی، بہت تکلیف تھی مجھے سانس کی، مجھے گود میں اٹھا کر والد صاحب لے جا رہے تھے، حضرت میاں صاحب کے پاس گئے، دعا پڑی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ بہت صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، ان کی کرامتیں بہت مشہور تھیں، کشف ہوتا تھا، ان کے بہت واقعات ہیں۔ ایک محلہ قلعہ تھا دیوبند میں، اس کے پاس ان کا مکان تھا، گلیوں میں راستہ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ گئے رات کے وقت میں، دن میں تو جایا ہی کرتے تھے کوئی بات۔ ایک دن رات کو گزر ہوا تو گلی کے پاس پہنچ کر اپنے پاؤں سے جوتے نکال لیے، ننگے پاؤں ہو گئے۔ تو والد صاحب نے بھی جوتے نکال لیے۔ یہ والد صاحب کا واقعہ جو ہمارے بڑے بھائی جناب محمد ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو سنایا انہوں نے کہ وہ جا رہے تھے تو ہمارے والد صاحب جا رہے تھے کہ ہمارے بڑے بھائی جان جا رہے تھے، مولانا محمود ظفر صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذکی کیفی صاحب، یہاں تک کہ گلی سے پار ہو گئے تو جوتے پہن لیے، پھر آگے گھر آیا، گھر میں داخل ہو گئے۔ وجہ پوچھی کہ آپ نے جوتے کیوں نکالے؟ کہا کہ اصل میں اس گلی کے اندر ایک فاحشہ عورت رہتی ہے، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، کبھی اس کے پاس بہت گاہک آیا کرتے تھے، راتوں کو آتے رہتے تھے گاہک، اس کے پاس آتے تھے، اب گاہک آنے بند ہو گئے، بوڑھی ہو گئی ہے تو انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی گاہک آ جائے۔ میں جوتے اس واسطے نکال لیتا ہوں کہ میرے جوتوں کی آواز سے اس کو یہ امید بندھے گی کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے، اور جب میں گزر جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ اس کا دل ٹوٹنے سے بچانے کے لیے میں جوتے پہن لیتا ہوں، جوتے اتار لیتا ہوں۔ یہ شان ہے ان بزرگوں کی۔ فاحشہ عورت کو بھی کیسی باریک باریک انداز میں ان سب چیزوں کو دیکھ کر خیال رکھتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دل شکنی نہ ہو جائے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا ایک آدمی کو بڑے مزے سے وہ کروٹیں لے رہا تھا، لیٹا ہوا جنت میں، اور اس کو جو جنت میں اس کو جگہ ملی تھی ایک درخت کی وجہ سے ملی تھی۔ اس درخت کو اس نے کاٹ دیا تھا جو راستے میں تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، درخت کاٹ دیا تھا تو اس کی وجہ سے، اور اس لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا اور جنت میں مزے کر رہا تھا۔ حالانکہ جنت میں تو آخرت میں میدان حساب کتاب کے بعد جانا ہوگا، لیکن بعض لوگوں کو بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوم آخرت شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، یا جنت کے کسی حصے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں اور ہے کہ مر رجل بغصن شجرۃ علی ظاہر الطریق، ایک آدمی گزرا ایک شاخ کے پاس سے
جو راستے کے اوپر کسی درخت کی شاخ لٹکی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ بخدا میں اس شاخ کو ہٹاؤں گا راستوں کے لوگوں کے راستے سے تاکہ وہ تکلیف نہ پہنچائے، تو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ تو درخت کاٹ دیا تھا، جنت میں داخل کیا گیا، اس لیے تو صرف ایک شاخ ہٹائی تھی، اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا راستے میں، تو ایک شاخ دیکھی جو کانٹوں والی تھی، اس سے تکلیف پہنچتی تھی، اس کو اس نے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بہا نہیں ڈھونڈتی، معاوضہ نہیں ڈھونڈتی، مال و دولت نہیں ڈھونڈتی۔ اللہ تعالیٰ تو بہانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بندے کے ساتھ رحم فرما دیں، تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف میں آئی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من توضأ فحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح کا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق کیا، پھر جمعہ کی نماز میں آیا اور کان لگا کر خطبہ سنا، خاموش رہا، تو مغفرت ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہوں کی، اور مزید 3 دنوں کی۔ ایک جمعہ کی نماز میں اس طریقے سے آئے گا تو 10 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن مس الحصى فقد لغى، اور جو شخص خطبہ سننے کے دوران، جمعہ کا خطبہ سننے کے دوران مسجد نبوی میں اس زمانے میں کنکریاں پڑی ہوتی تھی پتھر کی، فرش کچا فرش تھا، تو اس کی مثال دے رہے ہیں کہ کسی کوئی وہ مسجد ہو یا مسجد نبوی ہو، کوئی بھی مسجد ہو، فرش جب کچا ہو تو وہاں کنکریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو جس نے ان کو چھوا تو اس نے بھی لغو کام کیا۔ خلاصہ یہ کہ فرش پہ چاہے وہ کنکریاں ہوں یا کچھ اور چیز ہو، یہاں کنکریوں کا ذکر ہے، حکم ہے ہر چیز کا، فرش جو فرش میں ایسے بیکار ہاتھ چلا رہا ہے، مقصد اس کا کچھ نہیں، بس اپنے وقت گزاری ہے۔ حالانکہ خطبہ توجہ سے سننا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے، اگرچہ معنی سمجھ میں نہ آئے لیکن سننا چاہیے کہ لفظ کو توجہ سے، ادھر ادھر اپنے دماغ کو نہیں لگانا چاہیے۔ اب دیکھیے پھر جمعہ کی نماز، جمعہ میں آیا اور غسل کر کے بھی نہیں آیا، وضو کر کے آیا ہے، اور تو اس کو 10 دن کے اس کو نیکیاں میں سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک اور روایت ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، جب مسلمان وضو کرتا ہے پھر وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جس گناہ کی طرف اس نے نظر کی تھی، نظر بہ کی تھی، گناہ کا نگاہ کا کوئی کام کیا تھا، پانی کے ساتھ وہ دھل جاتا ہے۔ جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو کچھ پکڑا تھا، کوئی گناہ کا کام کیا تھا۔ جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ گناہ سب دھل جاتے ہیں،
جو اس نے پاؤں کے ذریعے کیے تھے، چلا تھا جس غلط راستے پر، یہاں تک کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو اپنے سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو دھیان نہیں رہتا وضو کر کے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ میں ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ وقت کتنا ہے؟ مغرب کتنے بجے ہے آج یہاں؟ 41 پر۔ اچھا بات ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک اور روایت ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا زمانہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا زمانہ 1 سال کا ہوتا ہے، یہ کفارہ ہو جاتی ہے ان تمام گناہوں کا جو اس نے کیے تھے ان اوقات میں۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک بیچ میں جو گناہ کیے تھے، جب نماز پڑھے گا، اگلی نماز پڑھے گا، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک جمعہ میں جو نماز پڑھے گا تو اس پچھلے جمعہ سے اب تک کے جو گناہ کیے تھے وہ سب معاف ہو جائیں گے، اور ایک رمضان میں جو گناہ کیے تھے، جب رمضان میں روزے رکھے گا تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اس پورے سال میں جو گناہ کیے تھے وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ عزت نبت الکبائر، جبکہ کبائر کا اجتناب نہ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے وعدہ نہیں ہے معاف کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک اور حدیث ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ بات، وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور جو اس کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں آدمی کے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ضرور بتائیے۔ پھر آپ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود وضو کرنا، مکرہ پسندیدہ ناپسندیدہ، مثلا سردیوں میں آدمی وضو کرے پانی گرم موجود نہ ہو، ٹھنڈا ہو، مشقت ہوتی ہے۔ پانی کہیں دور ہے، اس کو بھر کر لائیں گے، پانی لائیں گے، اس سے وضو کریں گے، مشقت ہوتی ہے، چاہے گرم بھی مل جائے مگر مشقت ہوتی ہے۔ مشقت برداشت کرنا وضو کے لیے، اور مسجد کی طرف جانے کے قدم جتنے زیادہ ہوں گے، مسجد اگر دور ہے تو زیادہ قدم ہوں گے، قریب ہے تو کم قدم ہوں گے، تو جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی مغفرت بھی زیادہ ہوگی۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ ایک مومن کا نیکیوں میں سے ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کے گھر آیا، دکان پہ آیا، کسی کام میں لگا، تو اب اس کا دھیان قلبہ معلق فی المسجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے اذان ہونے میں کتنی دیر ہے، نماز میں کتنی دیر ہے۔ تو نماز کا انتظار، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ تین قسم کے عمل ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فذالکم الرباط، یہ رباط ہے۔ رباط اصل میں کہتے ہیں سرحدوں کا پہرا دینا۔ مجاہدین اسلام سرحد کا پہرا بھی دیتے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اندرون ملک جو مجاہدین ہوتے ہیں مشقت تو وہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن شہروں میں ہوتے ہیں، برخلاف ان لوگوں کے جو سرحدوں پر پہرہ داری کرتے ہیں۔ ہمارے آج کل فوج میں رینجرز ہوتے ہیں، یہ سرحدی محافظ ہوتے ہیں۔ تو سرحدی محافظت جو ہے
یہ عمل مشقت کا ہے. عام جہاد مجاہدین کی جو مشقت ہے اس سے زیادہ اس کی مشقت ہوتی ہے، اس کا ثواب بھی عام مجاہدین سے زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی رباط کے حکم میں ہے. جو شخص وضو کرے تکلیف کے باوجود اور جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے اور جس کثرت سے مسجد جایا کرے، پیدل کثرت سے جایا کرے مسجد، مطلب یہ کہ جماعت نماز کے لیے مسجد میں جائے. جی. اور فرمایا ایک اور روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اس کو ثواب بھی ان تمام اعمال کا ملتا رہتا ہے جو تندرستی کی حالت میں گھر میں جب تھا، سفر میں نہیں تھا، اس وقت میں جتنا ثواب ملتا تھا جو ان اعمال کا سفر میں ان عمل کو کیے بغیر بھی ثواب ملتا ہے. یعنی جو اعمال سفر کی وجہ سے اس کے چھوٹ گئے تھے، مثلا نفلی نمازیں ہیں یا سنتیں ہیں، سفر میں معاف ہیں، بیماری میں بھی معاف ہو جاتی ہیں. یہ روزے میں رمضان میں روزہ اگر نہ رکھے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو معاف ہو جاتا ہے، تو اس کو ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس سفر میں بھی وہ کام کر رہا ہے. نفل نمازوں کا بھی ثواب ملتا ہے، سنتوں کا بھی ثواب ملتا ہے، حالانکہ نفل نمازیں نہیں پڑھتا. یہ بھی وہی بات ہے، رحمت حق بہا نمی جو ہے، رحمت حق بہا نمی جو ہے. سفر میں کتنی آسانی ہو جاتی، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت والی ہو جاتی ہے، مگر نماز ثواب 4 رکعتوں کا ملتا ہے. سنتیں معاف ہو جاتی ہے مگر سنتوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. نفل معمول چھوڑ دیتا ہے آدمی سفر میں تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہم کو جو معمولات بتا رکھے تھے وہ یہ تھے کہ جب سفر میں جائیں تو وہ تسبیحات کا صرف 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ہمارے معمولات جو بتا رکھے تھے حضرت نے، ان میں سے کچھ یہ تھے کہ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک تسبیح درود شریف، اور 5 تسبیحیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں فرما رکھا تھا کہ جب سفر میں جاؤ تو ہر تسبیح کے 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو 11 مرتبہ ثواب ملے گا پورے 100 کا. درود شریف پڑھیں گے 11 مرتبہ ثواب ملے گا پورے 100 کا. جو معمول حالت غیر سفر میں تھا، سفر عمل اگر سفر میں وہ اتنا نہیں کرتا لیکن ثواب اس کا ملتا رہتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل معروف صدقہ، ہر اچھا کام صدقہ ہے. کوئی بھی کام اچھا کر لو اس کا ثواب ملتا ہے. ایک اور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منه له صدقہ وما سرق منه له صدقہ ولا يرزقه احد الا کان له صدقہ، کہ جو مسلمان بھی کوئی پودا لگاتا ہے، زمین میں پودا بوتا ہے، تو اس پودے کے جو کچھ بھی کوئی چیز کھائی جاتی ہے، انسان کھائیں جانور کھائیں کوئی بھی کھائے، وہ اس کے لیے صدقہ بنتا ہے. کان ما وکل منه له صدقہ وما سرق منه له صدقہ، اور اس پودے کی کوئی چیز اگر چوری بھی کرے گا تو چوری کرنے والے کو تو گناہ ملے گا لیکن اس کو ثواب ملے گا، اس کے لیے وہ صدقہ ہوگا. پھل بھی ہوتا ہے، پھول بھی ہوتا ہے، پتے بھی ہوتے ہیں، جڑ بھی ہوتی ہے، چھال بھی ہوتی ہے درختوں کی، وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا. ولا يرزقه احد الا كان له صدقہ، یا کوئی بھی شخص اس کے کسی چیز کو کم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو
درخت پودا لگانے والے کو صدقہ ملے گا، صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اور آگے ایک اور روایت ہے اسی حضرت جابر ہی کی، فلا یغرس مسلم غرسا فیاکل منه انسان، اس سے کوئی انسان، کوئی درخت، کوئی پودا بوتا ہے اور اس سے کوئی انسان کھاتا ہے، ولا دابہ یا کوئی جانور کھاتا ہے، ولا طیر یا کوئی پرندہ کھاتا ہے، الا کان له صدقہ الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کا صدقہ جاری رہتا۔ صدقہ جاریہ ہے یہ، درخت لگایا، کوئی پودا لگایا تو کوئی جانور اس سے کھائے گا، کوئی انسان کھائے گا، پرندہ کھائے گا، کوئی بھی جانور کھائے گا، وہ اس کے لیے صدقہ بنے گا۔ اسی حدیث کی مزید یہ تفصیل آ رہی ہے کہ اسی میں فرمایا کہ جو مسلمان کوئی پودا بوتا ہے یا کوئی زراعت کرتا ہے، بس اس سے کوئی انسان کھاتا ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے یا کوئی بھی چیز کھاتی ہے، الا کانت لہ صدقہ، تو پودا لگانے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج کل بھی درخت لگانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، خود ہمارے یہاں ملک میں بھی شجرکاری کا ہفتہ منایا جاتا ہے جب موسم بہار آتی ہے، اور اس کا آغاز کرتا ہے سربراہ مملکت یا ملک صوبے کا گورنر یا شہر کا ڈپٹی کمشنر وغیرہ، اور اس میں نرسریوں میں پودے مفت بھی دیے جاتے ہیں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تاکہ اپنے ہاں پودے لگائیں۔ مغربی ممالک میں تو ہم نے دیکھا ان کے ہاں بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہماری بہت ساری اچھی چیزیں انہوں نے لے لی ہیں، ہم نے اچھی چیزیں ان کی بہت ساری برائیاں لے لی۔ انگلینڈ میں ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہے، ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہمیں بھی ان سے بڑا تعلق ہے۔ تو وہاں ان کا مدرسہ ہے ذرا بلندی پر، بری اس جگہ کا نام ہے۔ تو ہم وہاں حاضر ہوئے ان کے ہاں، تو وہ دکھا رہے تھے سارا اپنا گھر کا، اب دارالعلوم کا، مدرسے کا کچھ چھوٹا سا باغیچہ سا بھی تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو درخت ہے ہمیں یہاں سے ہٹانا ہے، کسی یہاں کی ضرورت کی وجہ سے مسجد کی۔ ہم نے درخواست دے رکھی ہے دفتر میں کہ ہمیں درخت کاٹنے کی اجازت دی جائے، بغیر اجازت کے اپنا گھر کا درخت نہیں کاٹ سکتے۔ وہ اجازت دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ دیتے ہیں کہ دوسرا درخت لگاؤ، کسی اور جگہ کہیں بھی لگاؤ تو اجازت ملے گی یہاں کا درخت کاٹنے کی۔ اور اگر خود نہیں لگا سکتے تو درخت کوئی ہمیں پودا دو تاکہ تمہاری طرف سے تمہارے خرچے پر وہ پودا لگا دیں تو تمہیں اجازت ملے گی، ورنہ نہیں۔ بالکل یہی بات ہمارے ایک دوست نے جرمنی میں بتائی کہ میں درخت نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ مجھے حکومت کی اجازت نہ مل جائے، حالانکہ ان کا درختوں کے تو جنگل ہیں۔ جرمنی تو میں کہا کرتا ہوں کہ جرمنی میں جنگل نہیں ہے بلکہ جنگل میں جرمنی ہے، جنگلوں میں جرمنی ہے، جنگل ہی جنگل ہے۔ گھر سے باہر، شہر سے باہر نکلو تو جنگلات ہی ہیں، لاتعداد بے تحاشا بے حد و حساب جنگلات ہیں، درخت ہی درخت ہیں، مگر ان کے ہاں بھی شہر کے اندر درخت کاٹنے کی اجازت لینے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ اتنا اہتمام تو نہیں ہے، لیکن حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کتنے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ اس سے آکسیجن میں تازہ جو آکسیجن ملتی ہے اور انسان کے پھیپھڑوں کو اس کا عجیب و غریب بہت عظیم شان ثواب فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہوا صاف آکسیجن پوری طرح صحیح نہ ملنے کی وجہ سے آج کل ہمارے یہاں پھیپھڑے کی بیماریاں بہت ہو رہی ہیں۔ ہمارے خود رشتہ داروں میں کئی آدمی ہسپتال میں داخل ہے۔ میری ایک بھانجی پھیپھڑے کی تکلیف کی وجہ سے، اس کا بیٹا ہسپتال میں داخل رہا 1 مہینہ۔ تو آج کل پھیپھڑے کی تکلیف بیماریاں ہو رہی ہیں،
آکسیجن سانس پوری طرح نہیں آتا، تو آکسیجن سانس تو آکسیجن ہی سے آتا ہے، تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے درخت اور پودے لگانے کا۔ جب سے ہم نے یہ حدیث پڑھی، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اپنی بات بتاؤں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی باغات کا بہت شوق تھا، تعمیرات کا اور باغات کا۔ دیوبند میں فجر کی نماز کے بعد والد صاحب گھومنے جاتے تھے، مگر وہاں ہندوؤں کے باغات تھے، وہ کہتے تھے مجھے غیرت آتی ہے، پھر دعا کی، پتہ نہیں کسی طریقے سے ایک چھوٹا سا باغ اپنا بھی لگا لیا تھا۔ تو ہم بھی جایا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ وہاں بچپن میں، دیوبند میں، ہندوستان میں، انگریزوں کے زمانے میں۔ تو ہاں خیر، تو یہاں دارالعلوم میں بھی والد صاحب پودے لگاتے تھے، درخت لگاتے تھے، مجھے بھی شوق ہے، لگاتا ہوں۔ تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہمارے بڑے عالم تھے، شام کے رہنے والے تھے، مگر ریاض میں وہاں کی یونیورسٹی میں بہت بڑے استاد تھے، بزرگان دیوبند کے عاشق تھے، والد صاحب کو اپنا استاد کہتے تھے، اور ہمارے لیے وہ استاد کے درجے میں تھے۔ یہاں دارالعلوم بھی تشریف لائے، بار بار آئے، والد صاحب کو انتقال کے بعد تو ایک مہینہ میرے پاس ہی قیام فرمایا، میرے گھر پر بڑا کرم فرمایا، میرے لیے وہ سعادت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے دل چاہتا ہے کہ دارالعلوم میں پودے درخت لگائے جائیں، مگر جو خرچہ ہوگا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، پیسہ مدرسے کا پودے لگانے میں؟ فرمایا کہ بہت اچھی بات ہوگی، یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، ملازمین کے لیے، یہ تو بنیادی ضروریات میں سے آپ کریں اس پر۔ تو ہم نے کیا، الحمدللہ کیا، پودے اب ایسے ہو گئے۔ پہلے ہم کیٹل فارم تھا یہاں قریب میں، تو فجر کی نماز کے بعد گھومنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ یہاں دارالعلوم میں درخت تھے ہی نہیں، یہاں تو ریگستان تھا سارا، تو ہم جایا کرتے تھے وہاں، والد صاحب بھی جایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کرا دیا، اب لوگ باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں گھومنے کے لیے، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے میں دیکھتا تھا کہ صفائی کے لیے جو ہمارے یہاں انتظامات ہیں وہ ناکافی ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے دارالعلوم میں، تو کسی جگہ گندگی کے نشانات دیکھے، فرمایا بھائی صفائی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا واقعی ہے یہ، ایک بات آپ سے پوچھنی بھی تھی کہ ہمارے پاس صفائی کا عملہ بہت کم ہے، اور میں سوچتا ہوں عملہ بڑھائیں تو جائز ہوگا ہمارے لیے، نہیں کہا کہ اور کیا، یہ تو بہت بنیادی ضرورت کی چیز، آپ کیجیے اس کے اوپر، صفائی کے اندر جتنا بھی پیسہ خرچ ہو وہ یہ جائز خرچ ہے۔ چنانچہ الحمدللہ ہم دارالعلوم میں اسی ضرورت کے مطابق صفائی بھی کرتے، کیونکہ صفائی نہیں ہوگی تو بیماریاں پھیلیں گی تو کیسی زندگی، پڑھنا پڑھانا بھی پڑا رہ جائے گا۔ اسلامی تعلیمات ہیں، صفائی رہے گی تو اماطۃ الرضا طریق پر بھی عمل ہوگا، راستے کی گندگی دور کرنے کا اس پر بھی عمل ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایتیں چل رہی ہیں، تو حضرت جابر ہی نے فرمایا کہ بنو سلمہ کے جو لوگ تھے، مدینہ طیبہ میں ایک محلہ تھا بنو سلمہ کا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب لے لیں، یہاں کر رہے ہیں، تو نمازوں میں پڑھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ نے فرمایا ان سے، بنو سلمہ سے، انه قد بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ارادہ کر رہے ہو کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جاؤ۔ تو بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا کہ ہاں ارادہ تو ہے، یا رسول اللہ قد اردنا ذالک، ہم نے ایسا ارادہ کیا ہے۔ تو فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، بڑا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا، بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، دو مرتبہ فرمایا کہ اپنے گھروں پہ رہو
تمہارے نشانات پاؤں کے جو ہیں نقش قدم یہ لکھے جاتے ہیں، شمار ہوتے ہیں اللہ کے یہاں. اور ایک روایت میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ بِكُلِّ خُطْوَةٍ درجہ، ہر قدم پر ایک درجہ بڑھتا ہے. تو تمہارا کوئی گھاٹا نہیں ہے مسجد سے دور رہنے میں، زیادہ قدم چلو گے اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جرمنی ہی میں نہیں بلکہ اٹلی میں یہ قصہ ہوا. جرمنی سے ہم گئے تھے بائی روڈ، تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد، ہمارے تبلیغی بھائیوں نے کام بہت کیا ہے، بڑے کام کیے ہیں، بڑی خدمات کی ہیں. تو ایک وہاں بالکل اجنبی سی جگہ، رہنے کی جگہ، رہنے کے لیے مکانات بھی لوگوں کو وہاں نہیں ملتے مسلمانوں کو. تو ایک چھوٹی سی جگہ کو مسجد بنایا. وہاں اس مسجد کے ایک کنارے پر ہمیں ٹھہرایا انہوں نے، ایک رات ہم نے وہاں گزاری. تو فجر کی نماز میں لوگ کوئی 15 میل سے آتا تھا، کوئی 8 میل سے آتا تھا گاڑیوں میں، فجر کی نماز میں پہنچتے تھے. تو کتنا ادھر سو آپ کا کام ہے. وقت ہو گیا؟ ہاں بھائی، بس بھائی دعا کریں. بس ہم باقی باتیں انشاءاللہ کر دوں گے. وزان کا وقت ہو گیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.